انسان کے ایمان کا وہ عورتوں کے سلسلے میں ہوتا ہے. پھر دوسرے نمبر پر اولاد کا تذکرہ. ظاہر ہے عورتیں اولاد کے آنے کا سبب بنتی ہیں، تو دوسرے نمبر پر اولاد کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں لوگ، اس میں ان کا امتحان ہوتا ہے. پھر تیسرے نمبر پر مال و دولت کی محبت، جس میں سونا چاندی اصل ہے. ظاہر ہے سونے چاندی کی محبت مال اپنے اولاد اور بیوی بچوں کے بعد ایک ہی فیملی کے لیے ہی سب کچھ آدمی کرتا ہے، کماتا ہے، مال و دولت اکٹھا کرتا ہے، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچی تو وہ سب مال و دولت لوٹا بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد سواریوں کی محبت، گاڑیاں، گھوڑے، مختلف قسم کی شکلیں اس کے پاس ہوں کہ جس سے اس کے پاور کا اظہار ہو، جس سے اس کا فخر کا اظہار ہو، اس کے بڑے ہونے کا اظہار ہو رہا ہو، ان کی محبت ان کے دلوں میں آتی. پھر ایک اور محبت کا ذریعہ اس کی زمینیں، جس میں غلے اگتے ہیں، چاول اور گیہوں اور بہت ساری جو بھی چیزیں ہیں وہ اگتی ہیں. وہ اپنے کھیت کھلیان کو دیکھ کے ہمیشہ ان کو سہارا سمجھ کے اور ان پر فخر کا اظہار کرتا ہے کہ میں اتنے کھیتوں کا مالک، میرے کھیتوں میں اتنے ٹنوں کے حساب سے غلہ پیدا ہوتا ہے. اس کا اظہار انسان کرتا ہے. ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی اس آیت میں بیان فرمایا ہے. نساء، عورتیں، بنین، اولاد، اور ذہب اور فضہ، سونا اور چاندی، گولڈ سلور، والخیل المسومہ، شاندار قسم کے برانڈڈ قسم کے گھوڑے، اس میں سواریاں بھی آ جاتی ہیں جو گاڑیاں آج کی شکل میں ہیں. اور پھر اس کے بعد زمینیں. اللہ رب العالمین نے اس کو ایک بات تو یہ کہ اپنی حکمت کے تحت رکھا ہے کہ ان چیزوں سے عام طور پر لوگوں کو محبت، اور یہی ان کی زندگی کا سرمایہ ہوتی ہے. اور اسی کا مطلب ہے کہ دنیا میں ایسے ہی رہا جاتا ہے کہ خدا نے اپنی حکمت کے تحت اس چیز کو رکھا ہے. لیکن دوسری بات جو اللہ رب العالمین اس میں بتانا چاہتے ہیں، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے امتحان کا سبب ہے. ان تمام چیزوں میں تمہیں آزمایا جاتا ہے. آزمایا اس لیے جاتا ہے تاکہ تم یہ فرق کر سکو کہ دنیا کی جو لذت کی چیزیں ہیں ان میں اور آخرت کی لذت کی چیزوں میں کتنا فرق ہے. دنیا کی جتنی بڑی سے بڑی چیز ہمیں حاصل ہو جائے، بڑی سی بڑی نعمت حاصل ہو جائے، لیکن آخرت کے مقابلے میں وہ نعمت ختم ہو جانے والی ہے. کیونکہ دنیا میں جتنا زیادہ مال و دولت مل جائے، جیسی اچھی اولاد مل جائے، جیسے اس کے بڑی بڑی زمینوں کا وہ مالک بن جائے، لیکن سب کچھ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہے. ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا، یا تو اس کی موت ہو جائے گی، اس کو چلا جانا پڑے گا، یا وہ چیز ختم ہو جائے گی. یعنی ضرور وہ چیز ختم ہونے والی. پانی ہے، وہ باقی رہنے والی چیز نہیں. اور آخرت میں جو نعمتیں ملیں گی، انسان کی آنکھ بند ہونے کے بعد کی جو نعمتیں اس کو ملیں، ان نعمتوں کا تو ان نعمتوں سے ذرہ برابر بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کمپیئر کیا ہی نہیں جا سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ بلکہ قرآن کریم کی آیت میں بھی وَوْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جنت میں ایک جنتی کو جنت کے ایک پھل دیا جائے، جیسے مثال کے طور پر سیب. وہ یہ سمجھے گا کہ یہ سیب تو ہم دنیا میں بھی کھاتے تھے، یہی شکل تھی، تو ہمیں بھی یہاں بھی یہی سیب مل رہا ہے. لیکن جب اس سیب کی ایک قاش یا اس کا ایک ٹکڑا اس کے منہ میں جائے گا، اس کے بعد جو اس کی وہ لذت محسوس کرے گا، ایسی فرحت، ایسی لذت کہ اس نے دنیا میں کبھی اس قسم کا سیب کبھی کھایا ہی نہیں. اسی طرح انگور، انار، جو قرآن کریم میں تذکرے ہیں جن پھلوں کے، کہ وہ حیران ہو کے رہ جائے کہ
کہے گا کہ اس طرح کا سیب تو کبھی کھایا ہی نہیں. اس سیب سے جو راحت اور دل کے اندر جو خاص قسم کی خوشی اٹھے گی اور اس سیب کے کاشت پہ جو خوشبو پھوٹے گی، اس سے اس کا دل و دماغ معطر ہو جائے گا. اس کو محسوس ہوگا کہ اس طرح کا کبھی سیب تو میں نے کھایا ہی نہیں. اس طرح آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی نعمتیں، قرآن کریم خود اس بات کو کہہ رہا ہے. یہ سارا تذکرہ کر کے کہتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ. یہ کہا کہ یہ تو صرف اس زندگی کے اندر لطف اندوز ہونے کی چیزیں ہیں. اگر یہی چیزیں، تیسری بات اس آیت میں یہ بات فرمائی گئی یہ بتانے کے لیے کہ اگر انہی چیزوں کا صحیح استعمال کر لیا جائے، مثلا اگر عورت یا بیوی اس کو صالح بیوی مل جائے، نیک بیوی، تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا خیر متاعها المرأة الصالحہ، کہ یہ دنیا تو چند دن کی خوشی ہے، لیکن اس میں اگر کوئی سب سے خوشی کی چیز مل سکتی ہے، سب سے زیادہ جس سے انسان کو راحت پہنچتی ہو، وہ نیک بیوی ہے. المرأة الصالحہ، اور اس کی نیک بیوی، یعنی یہی بیوی، یہی عورت اس کے لیے راحت کا سبب ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اگر وہ نیک بیوی ہے، ایمان والی ہے، نیک ہے، متقیہ ہے، تو قیامت کے دن جنت میں بھی اس بیوی کو اس کا ساتھ نصیب ہوگا. اور ورنہ اگر عورت ٹھیک نہیں ہے، بیوی اس کو صحیح نہ ملی، یا بیوی ہی نہیں اور عورتوں کے سلسلے میں اگر وہ کہیں فتنے میں پڑ گیا، تو سب سے زیادہ رسوائی کا سبب بھی عورت بنتی. اور یہ بات کوئی چھپی ڈھکی نہیں ہے، یہ تو ہر انسان اب جاننے لگا ہے. اس دنیا میں روز بروز یہ باتیں ظاہر ہو رہی ہیں، حقیقتیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ جو لوگ عورتوں کے فتنے میں پھنستے ہیں، اللہ کی پناہ، سب سے بڑا فتنہ ان کے لیے وہی ثابت ہوتا ہے. سب مال جائیداد داؤں پر لگ جاتی ہے اس عورت کے چکر میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے اپنے بعد میں دیکھتا ہوں کہ میرے بعد جو فتنے آنے والے، فرمایا کہ میں ان فتنوں میں جو انسانوں کے، مردوں کے لیے جو سب سے خطرناک قسم کا فتنہ سمجھتا ہوں وہ عورتیں ہیں. کہ مجھے سب سے زیادہ جو ڈر ہے وہ انہی سے ڈر ہے کہ مردوں کے لیے سب سے زیادہ درد اثر یہی بننے والی. لیکن دوسری طرف خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر دنیا کی جو سب سے راحت والی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو المرأة الصالحہ، ایک نیک اور پاک باز بیوی، صالح خاتون کسی کو مل جائے تو سب سے زیادہ راحت بھی اسی میں. اگر وہی بیوی اس کے دین میں معامل، اس کے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے میں شوہر کی معامل، تو یہی اس کے لیے خیر کا سبب، راحت کا سبب، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب. اسی طرح پھر اولاد کا تذکرہ فرمایا کہ دوسرے نمبر پر اولاد سے آدمی فتنے میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ بچے اس کے لیے درد سر بن جاتے ہیں. یہاں تک کہ بعض دفعہ لوگ یہ دعا کرنے لگتے ہیں خدایا یہ اولاد ہمیں ایسی ملتی ہی نہ خدا کی بنا. ان ماں باپ کے لیے وہ اولادیں ناسور بن جاتی ہیں، ان کا سارا پیسہ دولت، ان کی ساری کا جو کاوش، صبح شام کی محنت پر پانی پھر جاتا ہے. یہی اولاد اگر اچھی مل جائے، سبحان اللہ، اگر وہ نیک اولاد مل جائے تو اس سے بڑا سہارا بھی انسان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا. تو اس میں اولاد اگر نیک ملے تو اس کے لیے راحت ہے. اگر وہی اولاد بد ہو، یا وہ تو نہیں تھی لیکن ہم نے اس کو خراب کر دیا، ہمارے ماحول نے، ہم نے
ہر بچہ انسان کا ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، کہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کو کوئی مذہب نہ سکھایا جائے، کوئی بات اس کو ادھر ادھر کی نہ سکھائی جائے، اگر اس کے دل سے پوچھا جائے، جب وہ سمجھ اس کے اندر پیدا ہو تو خود بخود وہ اسلام کی طرف ہی مائل ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اس کا ماحول، اس کے ماں باپ خاص طور پر اس کو کوئی یہودی بنا دیتا ہے، کوئی نصرانی بنا دیتا ہے، کوئی مجوسی بنا دیتا ہے، یعنی ماں باپ جیسا اس کو ماحول دیتے ہیں ویسا ہی وہ بچہ تیار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اگر اس کو اصلی فطرت پر باقی رہنے دیتے تو وہ ایمان والا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح اولاد یا تو ماں باپ نے محنت کی، اس کے باوجود وہ فتنے کا شکار ہو گئے، یا پھر ان کی اپنی غلطی سے ایسا ہوا، تو اولادیں بھی ان کے لیے فتنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ یا پھر اولاد تو ہے، اچھی ہے، لیکن دوسری طرف فتنے کا سبب ہے، یعنی اس انسان یہ فخر کرنے لگا کہ میری اولاد ہے اور میری پاور ہے۔ اولاد کو ایک پاور سمجھا جاتا ہے، ایک اس کا سہارا سمجھا جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ دوسروں پر ظلم کرنے لگا، پڑوسیوں پر حاوی ہو گیا، اور ہر ایک سے کہتا پھرتا ہے، اور اپنے بچوں کا نام لے لے کر کے اور لوگوں کو ڈراتا اور دھمکاتا ہے۔ اس طرح بھی اولاد فتنے کا سبب بن جاتی ہے۔ جیسے غزوہ بدر کے اندر، جیسے یہاں جو تذکرہ ہے یہ آیت کا، اس آیت سے پہلے غزوہ بدر کا تعلق ہے اصل میں۔ اس میں کافروں نے اپنی اولادوں کو بھی پیش کیا تھا میدان جنگ کے اندر ایمان والوں کے خلاف۔ اصل اس آیت کے اترنے کا سبب ہی یہی ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین، اور عورتیں بھی وہ جنگ میں لے آئے تھے اہل ایمان کے خلاف، ان کی عورتوں نے بھی ساتھ دیا تھا۔ اسی طرح وہ اپنے ساتھ شاندار قسم کے گھوڑے لائے تھے، اس پر ان کو فخر تھا کہ ہمارا ساز و سامان تم سے بہت زیادہ ہے، ہم بہت پاورفل ہیں، 1000 کی ہماری تعداد ہے، 70 ہمارے پاس اونٹ ہیں، اور اتنے 700 گھوڑے ہیں۔ تو قرآن کریم نے اصل میں یہ آیت اسی ضمن میں اتری ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ایک اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو سبق دیا اور اہل کفر کو بھی سبق دیا کہ جن عورتوں پر تم فخر کرتے ہو، جن اولاد کو تم اپنا سہارا سمجھتے ہو، جس مال و دولت پر تم کو ناز ہے، جن گھوڑوں کو تم ایمان والوں کے خلاف میدان میں دوڑا کے لائے ہو، اور جس جائیداد پر تم کو فخر ہے، یاد رکھو کہ یہ سارے کے سارے یہی رہنے والے ہیں۔ یہ سارے کے سارے ایک دن آئے گا کہ زائل ہو جائیں گے اور ملیمیت ہو جائیں گے۔ جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ اللہ رب العالمین کا نام ہے، اور اس کے نام پر اگر مال و اولاد اور جائیداد قربان ہو جائے تو وہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔